محمود نے جب ملتان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو راجہ آنند پال نے کچھ نازیبا حرکتوں کا ارتکاب کیا۔ ان حرکتوں کو انتقام لینے کے لیے محمود نے 399 ہجری میں ایک لشکر جرار تیار کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ خبر سن کر آنند پال بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہندوؤں کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ثواب اور ترقی درجات کا باعث ہے، اس لیے اجین، گوالیار، کانجر، کنوج، دلی اور اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ دوسرے راجاؤں نے بھی آنند پال کی بہت مدد کی اور لشکر کے دستوں پر دستے پنجاب کی جانب روانہ کیے۔ امیر سبکتگین کے مقابلے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس بار جمع ہوئی۔ یہ ساری فوج آنند پال کی ماتحتی میں سلطان محمود کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی اور پشاور کے جنگل میں محمود کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ تقریباً 40 روز تک فریقین کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہیں، لیکن کسی طرف سے بھی جنگ کا آغاز نہ کیا گیا۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے تازہ امداد ملتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی دشمنی اور مارکہ آرائی سے ہندو بہت پریشان ہوئے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کو یہ روپیہ بھجوایا، وہ اس روپے کو صرف کر کے اپنی ضروریات پوری کریں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جان توڑ کوشش کر سکیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ نہ تھے، وہ چرخہ کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شوہروں کو کچھ نہ کچھ مدد کرتی رہیں۔ سلطان محمود کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جان بازی کا عہد لیے ہوئے ہیں تو اس نے بھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا تاکہ ہندوؤں کا کسی طرف بھی بس نہ چل سکے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق 1000 تیر انداز آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی اور سپاہیانہ داؤ پیچ سے دشمن کے لشکر کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے۔ جب مسلمان لشکر ان کے مقابلے پر آیا تو باوجود کڑی احتیاط کے بھی 30,000 کھکھر سپاہی ننگے سر اور ننگے پیرین لڑائی کے دوران میں دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مسلمان لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے تیروں، بالوں اور تلواروں وغیرہ کی مدد سے سواروں اور گھوڑوں کو ہلاک کرنے لگے۔ ان کھکھری وحشیوں نے 3000 مسلمانوں کو شہید کیا اور اس قدر ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا کہ سلطان محمود نے اس روز لڑائی بند کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک آنند پال کا ہاتھی گولا اور بارود وغیرہ کی آواز سے بڑک کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ہندو لشکری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری اور تیغ زنی سے ڈر کر آنند پال میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ ہندوؤں کے سب سے بڑے راجا کو اس عالم میں دیکھ کر ہندو لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود بھی راہ فرار تلاش کرنے لگے اور ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا۔ 5 یا 6 ہزار عربی سواروں کے ساتھ عبداللہ تائی نے اور 2000 ترکی، افغانی اور خلجی بہادروں کے ساتھ ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 رات تک ان ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور 8000 دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب حاصل کیا اور سلطان محمود کے سامنے لے جا کر رکھا۔ اس عظیم کامیابی پر سلطان محمود کے حوصلے بڑھ گئے اور اس نے اسلام کی اشاعت کا پکا ارادہ کر لیا اور نگر کوٹ کے ہندوؤں سے مارکہ آرائی کرنے اور وہاں کے مندر کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان محمود منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آس پاس کی غیر مسلم آبادی کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ گرد و پیش کے تمام راجہ انواع و اقسام کے اعلیٰ درجے کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بیچتے تھے اور اپنے اس فعل کا تقرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے۔ چونکہ اس قلعے میں ہر 4 طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا، شاید ہی ایسا کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے، اس لیے سلطان محمود کے عظیم الشان لشکر کا رعب داب ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ وہ سخت ہراساں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرے کے تیسرے روز ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سلطان کی خدمت میں جا کر جان کی امان مانگی۔ سلطان نے یہ درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی اور خود اپنے چند خاص ہمراہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ اس قلعے سے سلطان نے بہت سی دولت اپنے قبضے میں کی اور 7 لاکھ اشرفیاں، 7 من سونے اور چاندی کے اوزار، 2 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے، محمود کی ملکیت بن گئے اور وہ اس دولت فراواں کے ساتھ لے کر غزنی کی جانب لوٹا۔
सन 400 हिजरी में महमूद गजनी पहुंचा। वहां उसने शहर से बाहर एक मकान बनवाया और चंद सोने और चांदी के तख्त इस मकान में बिछवाए और जो मालो असबाब वो नगर कोट से लाया था इसको करीने से सजा दिया। तमाम रियाया, क्या शहरी क्या देहाती, सभी इस नुमाइश को देखने के लिए जौक दर जौक आते रहे। ये नुमाइश 3 दिन तक जारी रही। सुल्तान ने बेशुमार जश्न किए और मुस्तहकों को एजाज़ व इकराम और अतियों के जरिए माला माल किया। सुल्तान महमूद ने 401 हिजरी में गौर पर हमला किया। मोहम्मद बिन सौरी हाकमे गौर 10,000 सवार के साथ मुकाबले के लिए निकला। दोनों लश्करों में मारका आराई हुई। सूरज निकलने के वक्त से लेकर 12 बजे दिन तक ये मारका बड़ी शिद्दत से जारी रहा। गौरी ने इस मारके में हिम्मत और मर्दानगी के बड़े जौहर दिखाए। जब सुल्तान महमूद ने गौरियों की जानबाजी का ये आलम देखा तो फ़ौरन अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि हरीफ को धोखा देकर गिरफ्तार किया जाए। चुनांचे इस हुक्म पर यूँ अमल किया गया कि सुल्तान महमूद की फ़ौज दुश्मन के सामने से भाग निकली। गौरियों ने ये समझा कि सुल्तान की फ़ौज मुकाबले की ताब नहीं ला सकी, इसलिए राह फरार इख्तियार कर रही है। लिहाजा उन्होंने इस फरारी लश्कर का पीछा किया और इस सिलसिले में खुद अपनी खोदी हुई खंदक को भी पार कर गए। जब गौरियों का लश्कर खुले मैदान में आया तो महमूद ने अपने घोड़े की बाग फेर दी और यूं गौरियों पर एक ज़बरदस्त हमला किया। इनके लश्कर का बेशतर हिस्सा मौत के घाट उतारा। सुल्तान महमूद के फौजी मोहम्मद बिन गौरी को गिरफ्तार करके अपने बादशाह के सामने लाए। गौरी इस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका। उसने एक जहर आलूद नगीना चूस कर महमूद की मजलिस ही में अपनी जान दे दी और जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। गौरी के वफात के बाद उसका मुल्क सुल्तान महमूद के कब्जे में आ गया। तारीख़ यमनी में मज़कूर है कि इस लड़ाई से पहले अहले गौर मुसलमान न हुए थे और वो इस वाक़े के बाद हल्का बगोश इस्लाम हुए, लेकिन साहिब तबकाते नासरी और फ़खरुद्दीन मुबारक शाह वगैरह मौरख़ीन जिन्होंने गौर की सुल्तानों की तारीख़ लिखी है इस अमर पर मुत्फ़िक़ हैं कि अहले गौर हज़रत अली के अहद खिलाफत ही में मुसलमान हो चुके थे। सुल्तान महमूद इसी साल फिर गजनी से मुल्तान आया और बड़े कहर व गज़ब से मुल्तान को फ़तह किया। बहुत से करामतियों और काफरों को मौत की घाट उतारा और अक्सर के हाथ पांव काटे। दाऊद बिन नुसैर को गिरफ्तार करके अपने साथ गजनी ले गया। उसे वहां गौर के किले में बंद कर दिया। दाऊद ने इसी किले में दाई अजल को लब्बैक कहा। 402 हिजरी में सुल्तान महमूद के दिल में एक बार फिर जिहाद की लहर उठी और उसने थाने सैर पर हमला करने का इरादा किया। महमूद ने यह सुन रखा था कि थाने सैर की हैसियत हिंदुओं के नज़दीक ऐसी ही है जैसे मुसलमानों के नज़दीक काबे की। इसे यह मालूम हुआ कि थाने सैर में एक बहुत पुराना मंदिर है जिसमें बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं और सबसे बड़े बुत का नाम जगसोम था, जिसके मुतालिक हिंदुओं का ईमान था कि इस बुत का वजूद इसी वक्त ज़हूर में आया था जिस वक्त इंसान दुनिया में पैदा हुआ था। थाने सैर पर हमला करने के ख्याल से जब महमूद पंजाब पहुंचा तो उसने महज इस सुलहनामे के ख्याल से जो राजा आनंदपाल और सुल्तान महमूद के दरमियान हुआ था एक कासिद आनंदपाल के पास भेजा और उसको मुतलह किया कि इस बार मेरा इरादा थाने सैर पर हमला करने का है। चूँकि पंजाब से थाने सैर तक के रास्ते की तमाम मुश्किलात को दूर करना है और रास्ता साफ करना है, इसलिए तुम अपने कुछ काबिल एतबार आदमी हमारे साथ कर दो ताकि जो कस्बा तुम्हारा हो वो मेरी फ़ौज की दस्तबुर्द से महफूज रहे। आनंदपाल ने इस हुक्म की तामील को अपनी हुकूमत और सल्तनत की पायदारी का सबब समझा और फौरन ही खातिर और तवाज़ो की तैयारियां शुरू कर दी और अपने मुल्क के ताजरों को हुक्म दिया कि वो गल्ला, रोगन वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी को लश्कर सुल्तानी में पहुंचाने का इंतज़ाम करें और इस अम्र का ख्याल रखें कि लश्कर को किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुंचे। आनंदपाल ने अपने भाई को 2000 सवारों के हमरा सुल्तान महमूद की खिदमत में भेजा और एक ख़त उसके नाम दिया जिसका मजमून ये था, मैं आपके अहकाम की तामील के लिए हर तरह से हाजिर हूँ और आपका सच्चा फरमाबरदार हूँ, लेकिन इस न्याज और मोहब्बत की बिना पर जो मुझे आपकी ज़ात बाबरकात से है इस कदर अर्ज़ करने की जुर्रत करता हूँ कि थाने सैर का मंदिर शहर वालों के लिए एक बहुत बड़ी इबादत गाह है। अगरचे आपके मजहब की रौ से बुत शिकनी सवाब हासिल करने का ज़रिया है और अपने गुनाहों का कुफ़ारा है, लेकिन नगर कोट के किले की बुत शिकनी करके आप इस मकसद को हासिल कर चुके हैं। थाने सैर के मंदिर के सिलसिले में गुजारिश है कि आप इसको ताख्त व ताराज ना करें और इसके अवज़ आप जो मुनासिब ख्याल फरमाएं तलब कर लें। यहाँ की रियाया को अपना बाजगुजार बनाकर अपने मुल्क वापस तशरीफ़ ले जाएं। तो ये बंदा हकीर भी अपनी इस दरख्वास्त की कबूलियत के शुक्रिया के तौर पर हर साल 50 हाथी और दीगर बेशबहा अशिया खिदमत में इरसाल किया करेगा। सुल्तान महमूद ने इन बातों का ये जवाब दिया कि हम मुसलमानों का इस अमर पर एतकाद है कि हम इस दुनिया में जिस कदर मजहब इस्लाम की तबलीग और इशाअत करेंगे और गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को मिस्मार करेंगे, अगले जहां में हमें इतना ही सवाब मिलेगा।
جب دنیا سے بت پرستی کے رواج کو ختم کر دینا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تھانے سیر جیسے بت پرستی کے مرکز کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ جب یہ بات راجہ دہلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خبر گشت کروا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ میری سلطنت کے مشہور مندر تھانے سیر پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے۔ اگر پہلے ہی سے ہم نے اس سیلاب مصیبت کو روکنے کی تدابیریں نہ کی تو ہر چھوٹا بڑا اس سیلاب کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگا۔ میرے نزدیک اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کریں، اور اس سے قبل کہ تمام ہندو آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے، سلطان تھانے سیر پہنچ گیا۔ شہر کو خالی پا کر مسلمانوں نے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ محمود نے تمام بتوں کو پاش پاش کیا اور سب سے بڑے بت جگ سوم کو غزنی بھجوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس بت کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے پائمال ہوتا رہے۔ مورخ کندھاری کے بیان کے مطابق تھانے سیر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک ٹکڑا محمود کے ہاتھ لگا جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جواہر آج تک دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود نے دلی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امیروں اور وزیروں نے اسے یہ سمجھایا کہ دلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جب سارا صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آنند پال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ سلطان محمود نے امیروں اور وزیروں کے اس مشورے کو قبول کیا اور دلی کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس غزنی چلا آیا اور تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آنے لگیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ سپہ سالار الطبون تاش اور ارسلان جاذب نے 403 ہجری میں غرجستان کو فتح کیا اور وہاں کے حاکم شاہ سارا ابو نصر کو گرفتار کر کے غزنی میں لے آئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزنوی لشکر شاہ سارا ابو نصر کو قید کر کے غزنی لا رہا تھا، اس وقت ایک غلام نے یہ ارادہ کیا کہ غزنی پہنچنے سے قبل ہی اپنی بیوی کو حالات سے آگاہ کر دے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس غلام نے شاہ سارا ابو نصر سے ایک خط لکھنے کی درخواست کی۔ شاہ سارا نے خط لکھنے سے اگرچہ بہت انکار کیا، لیکن اس غلام کے بے حد اصرار پر مجبور ہو گیا۔ قلم کاغذ سنبھال کر اس ضدی غلام کی طرف سے اس کی بیوی کے نام ایک مضمون کا ایک خط لکھا: اے بد چلن طوائف اور اے نابکار عورت، تو اپنے طور پر یہ خیال کرتی ہے کہ تیرے برے اعمال اور تیری سیاہ کاریوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں جس طرح میری دولت کو ضائع کر رہی ہے اس سے میں باخبر نہیں ہوں۔ مگر تو یہ یاد رکھ کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں کہ تو شب و روز بادی خواری اور بدکاری میں گزارتی ہے اور یوں میرا گھر کو تباہ و برباد کر کے میری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ اگر میں صحیح و سلامت اپنے وطن آیا تو میں پھر تجھے درست کر دوں گا اور تیری بدعمالیوں کی سزا دوں گا۔ اس خط کو سربہ مہر کر کے شاہ سارا نے غلام کو دے دیا۔ جب یہ خط اس غلام کی بیوی تک پہنچا تو وہ خط کے مضمون سے آگاہ ہو کر بڑی پریشان ہوئی اور اس کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ دشمنوں نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے شوہر کے کان بھرے ہیں۔ وہ بیچاری عورت اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ اپنی چند لونڈیوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کسی گوشے میں چھپ گئی تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو وہ اس سے برا سلوک نہ کرے۔ جب وہ غلام شاہ سارا کو غزنی پہنچا کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے گھر پر پہنچا تو وہاں اس نے گھر کا دروازہ بند پایا اور گھر خالی پایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ یہاں تو آبادی کا نشان تک نہیں ہے اور بڑا گھر ویران ہے، نہ بیوی ہی کی کوئی خبر ہے اور نہ لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی پتہ۔ یہ عالم دیکھ کر اس غلام نے آس پاس کے رہنے والوں سے اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس پر ہمسایوں نے غلام کو اس عجیب و غریب خط کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اپنا سر پیٹنے اور رونے لگا۔ وہ ہر شخص سے کہتا تھا کہ مجھے اس مضمون کے خط کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ بیچارے نے اپنی بیوی کو بہت تلاش کیا اور آخرکار اس کو ڈھونڈ نکالا اور معذرت کر کے اسے راضی کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ سارا ابو نصر پہلی مرتبہ سلطان محمود کے دربار میں آیا تو بعض خوش مزاج مصاحبوں نے مندرجہ بالا واقعہ اس سے بیان کیا۔ محمود یہ قصہ سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، اپنی حد سے باہر قدم رکھتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔